تاریخ کی وہ ملکہ جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اپنے دور کی خوبصورت ترین ملکہ، آخری مغل تاجدار مرزا ابو بہادر شاہ ظفر کی بیوہ نواب زینت محل کی عمر ابھی 34 برس تھی جب شاہ ہندوستان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ جواں سال بیٹے جواں بخت مرزا کو انگریزوں نے قتل کر دیا تھا۔ ننھا پوتا بچ گیا تھا۔ ایک ملازمہ تھی۔ یہ کل سلطنت تھی۔ ملکہ کو مشورہ دیا گیا کہ بوڑھے بادشاہ کے ساتھ رنگون جانے سے بہتر ہے یہاں رہ جاؤ۔ جواب تھا جینا مرنا بادشاہ حضور کے ساتھ۔ رنگون کے قید خانے میں مغل شاہی خاندان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ دنیا کے کسی شاہی خاندان کے ساتھ نہیں ہوا۔ 10 برس اس تنگ و تاریک گیراج میں گزرے۔ حسن جوانی سب ملال میں ملیا میٹ ہو گیا۔ اپنے ساتھ اور اپنے سامنے پوتے کو دم توڑتے دیکھا۔ انگریز کمشنر ڈیوس نے دوائی تک نہ پہنچنے دی۔ اپنے بادشاہ حضور کے لیے تازہ ہوا کی خاطر صفات دار روغے سے منت سماجت کرواتی رہیں۔ 87 برس کی عمر میں بروز جمعہ 7 نومبر 1862 میں صبح 5 بجے ہندوستان کے بادشاہ کو گمنام قبر میں اتار دیا گیا۔ اکیلی ملکہ لاش کے پاس بیٹھی آنسوؤں کے موتی بکھیر رہی تھیں۔ انگریز سپاہیوں نے ملکہ کو دھکے دے کر لاش اٹھائی اور جلدی جلدی دفنا کر قبر میں چونا ڈال دیا۔ انگریز کمشنر کے بقول محمدن رول کی آخری نشانی بھی مٹ گئی۔ فرمان جاری ہوا کہ بادشاہ کا کوئی رشتہ دار وارث ہونے کا دعوے دار نہیں ہوگا، حالانکہ ورثاء زندہ تھے۔ مغل بادشاہ کے 20 بیٹے تھے۔ 2 شہزادے جان بچانے میں کامیاب رہے۔ بعض شہزادے جیلوں میں بھی ڈالے گئے، جو کہ دہلی میں قتل ہونے سے بچ نکلے اور وہ برما اور ہندوستان کی سرزمین میں روپوش ہو گئے۔ بادشاہ کے ساتھ وفا نبھانے کے لیے رنگون میں ہجرت کر کے آنے والے مغل شاہی خاندان کے لوگ اپنی دکھیاری ملکہ کو اپنے پاس لے گئے۔ جو روکھی سوکھی کھاتے پہلے ملکہ کو پیش کرتے، عزت و تکریم سے پیش آتے، لیکن غم کیسے کم ہوتا۔ بیوہ ملکہ مرحوم بادشاہ کو اور ان کی حالت کو یاد کرتیں، خود گریہ کرتیں اور شاہی خاندان کی عورتیں بھی آہیں بھرتیں۔ اسی عالم حزن میں 63 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ برما کے مسلمانوں نے ملکہ کو بھی بادشاہ حضور کے پہلو میں دفنا دیا۔ بعد ازاں چندہ جمع کر کے درگاہ بنا دی گئی۔ آغاز بھی وفا، انجام بھی وفا۔ کہتے ہیں اس درگاہ پر ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ بادشاہ کے حضور اور ملکہ زینت محل کی مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ مغل ملکہ کے ساتھ یہ سلوک برطانوی ملکہ وکٹوریہ کے دور میں ہوا۔ برطانوی ملکہ اور مغل ملکہ دونوں کی شادی 1840 میں ہوئی تھی۔ ملکہ وکٹوریہ شاہی کروفر کے ساتھ وہ زیورات پہنتی تھیں جو ملکہ زینت محل کو شادی کے وقت بادشاہ سلامت نے تحفے میں دیے تھے، جنہیں 1857 میں لال قلعہ کی لوٹ مار کے دوران انگریز فوجیوں نے ملکہ زینت محل سے چھینا تھا۔ یہ نادر زیور اور جواہرات کو ملکہ ایلزابتھ دوم بھی پہنتی رہیں۔ وہ کوہ نور ہیرا اپنے تاج میں سجاتی تھیں۔ ملکہ کی ذاتی ملکیت میں مغل خاندان سے لوٹی ہوئی دولت بھی شامل ہے۔ ملکہ ایلزابتھ کو سرکاری طور پر یاد رکھا جائے گا، لیکن ملکہ زینت محل کو کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بغیر شاہی پروٹوکول کے زندہ رکھا جائے گا۔
ناظرین، اگر آپ کو تاریخ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔